نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے صلح حسن کے اوپر بات کریں گے کہ کچھ دنوں پہلے رمضان المبارک کے اندر روافض کی طرف سے، شیعہ حضرات کی طرف سے صلح حسن کے بارے میں کچھ کلپ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ایسے گزرے کہ جس میں روافض صلح حسن کا انکار کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے احادیث مبارکہ رکھیں گے شیعہ کتابوں سے اور سنی کتابوں سے کہ چینلوں پر بیٹھ کر روافض کی طرف سے حدیث مبارکہ کا انکار کیا جا رہا ہے، اور بارہا یہ بات ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کے بارے میں انکار کرتے ہوئے روافض کی طرف سے مختلف چینلوں پر، مختلف پروگراموں میں، مختلف تقریروں میں ہمیں نظر آئے۔ تو آج ان سب کو ہم یہ جواب دیں گے، ان سب رافضیوں کو، کہ اس صلح کے بارے میں جو حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم رکھیں گے، شیعہ کتابوں سے بھی اور سنی کتابوں سے بھی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا حوالہ ہے بخاری شریف کا۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الصلح کے اندر باب قائم کیا ہے، باب نمبر 9 ہے، قول نبی، باب قول النبی للحسن بن علی رضی اللہ عنہما ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر باب قائم کیا صلح حسن کے بارے میں، ایک کتاب کا نام قائم کیا، کتاب کے اندر کتاب قائم کی، کتاب الصلح، اور اس کتاب الصلح کے اندر باب قائم کیا، اور اس باب کے اندر وہ حدیث نمبر 2704 2704 نمبر کی وہ حدیث لے کر آئے، اور اس حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو ابا بکرہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے منبر پر، والحسن بن علی الی جنبیہ وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا، اور آپ کے ایک جانب امام حسن تشریف فرما تھے، چھوٹے بچے تھے، آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ایک نظر آپ حضرت امام حسن کی طرف دیکھتے تھے اور ایک نظر آپ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، اور آپ یہ فرماتے جا رہے تھے کہ ان ابنی ھذا سید، ان کے بے شک میرا یہ بیٹا امام حسن کے بارے میں کہ یہ سردار ہے، یہ اس بات کا سردار ہے کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، اس بات کا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ، شاید کہ اللہ اس کے ذریعے ان یصلح، صلح کرائے، بِہِ بین فئتین، دو جماعتوں کے درمیان، دو ٹولیوں کے درمیان، عظیمتین، عظمت والی، من المسلمین، مسلمانوں کی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر ان دو جماعتوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں، نہ صرف مسلمان فرما رہے ہیں بلکہ عظمت والی جماعت فرما رہے ہیں۔ ان دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اس بات کا سردار ہے کہ یہ دونوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسن نے 6 ماہ 3 دن خلافت کو کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور اس صلح کے بارے میں شیعہ کتابوں میں، شیعہ تاریخ میں، شیعہ متقدمین علماء اور مورخین اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں۔ لیکن آج کے اس دور پرفتن کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر روافض کی طرف سے صلح حسن کا انکار کیا جا رہا ہے، اور بارہا کیا جا رہا ہے کہ یہ صلح حسن، یہ بیعت بھی نہیں تھی اور یہ صلح بھی نہیں تھی۔ میں تو اور بالا تر جملہ کہوں گا شہنشاہ نقوی کی جانب سے کہ یہ صلح بھی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اور دیگر لوگ اس صلح حسن کا یہ سیز فائر تھا، جنگ بندی تھی، اس طریقے سے باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ مولا حسن نے بیعت نہیں کی، میرے مولا نے بیعت نہیں کی، یہ بیعت نہیں تھی،
میں تو اور بالا ترجمہ کہوں گا، یہ صلح بھی نہیں تھی، یہ صلح بھی نہیں تھی، یہ صلح بھی نہیں تھی، یہ صلح بھی نہیں تھی۔ جب امام حسن نے امیر شام معاویہ سے سلو کر لی ہے اور ان دونوں کے بیچ کسی طرح کی کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، بظاہری طور پہ ایک معاہدہ ہوا ہے، کانٹریکٹ ہوا ہے جس پہ دستخط بھی ہوئے ہیں، اور بظاہر جیسے کہ احادیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرزند 2 گروہوں میں سلو کرائے گا، سلو کا موجب بنے گا، تو جب ان دونوں میں صلح ہو چکی ہے تو پھر آپ شیعہ کو کیا اعتراض ہے اور کیا اختلافات ہیں؟ دیکھیں، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات پر ایک بہتان ہے، ایک الزام ہے کہ انہوں نے امیر شام کے ساتھ صلح کی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الزام ہے کہ انہوں نے امیر شام کے ساتھ صلح کی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الزام ہے کہ انہوں نے امیر شام کے ساتھ صلح کی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الزام ہے کہ انہوں نے امیر شام کے ساتھ صلح کی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ تو بخاری شریف کا پہلا حوالہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے دیا۔ اسی سلسلے میں بخاری شریف کے اندر ایک اور امام بخاری نے کتاب قائم کی جس کا نام ہے کتاب فضائل اصحاب النبی۔ نبی کے اصحاب کی فضیلت کے بارے میں ایک کتاب قائم کی۔ اس کتاب کے اندر آپ حدیث نمبر 3746 3746 نمبر کی حدیث لے کر آئے، اور 3746 نمبر کی حدیث لانے کے بعد آپ فرماتے ہیں یہی حدیث کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اسی طریقے سے پھر امام بخاری کتاب المناقب کے اندر، بخاری شریف کے اندر کتاب قائم کی اور کتاب المناقب اس کا نام رکھا، اور حدیث نمبر 3629 یعنی کہ 3629 نمبر حدیث پھر اسی حدیث کے بارے میں لے کر آئے کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اسی طریقے سے پھر امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر ایک اور کتاب قائم کی جس کو کتاب الصلح کہتے ہیں۔ اس کتاب الصلح کے اندر حدیث نمبر 2704 2704 نمبر کی حدیث لے کر آئے۔ اب امام بخاری کتاب الفتن کے اندر ایک حدیث لے کر آئے، حدیث نمبر 7109 7109 نمبر کی حدیث لے کر آئے، اور یہ 4 مقامات پر امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر مختلف کتابیں قائم کرتے ہوئے، مختلف ابواب قائم کرتے ہوئے اس حدیث کا ذکر فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اسی طریقے سے پھر ہم آگے اور دیکھتے ہیں کتابوں کا حوال، تو ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی حدیث نمبر 4077 لے کر آئے جلد نمبر 5 پر، اور اس حدیث کے بارے میں آپ نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، اور یہ حدیث حضرت امام حسن کے بارے میں آئی ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کرائے گا، اور ہو بہو نبی پاک کا یہ فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے 6 ماہ 3 دن خلافت کرنے کے بعد صلح کر لی۔ اب وہ صلح کن شرائط پر ہوئی وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اس صلح کا جب انکار کرتے ہوئے روافض نظر آ رہے ہیں تو یہ حدیثوں کے اندر ذکر موجود ہے۔ یہ تو ہم سنی کتابوں کا حوالہ آپ کو دے رہے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں پھر نسائی شریف کا حوالہ ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ نسائی شریف سیاہ ستہ کی معتبر ترین کتابوں میں شامل ہے۔ امام نسائی حدیث نمبر 1410 لے کر آئے اسی حدیث کے حوالے سے کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ کہیں حدیث کے اندر من المسلمین کا لفظ آیا، عظیمتین بعد میں آیا، کہیں عظیمتین پہلے آیا، مسلمین کا بعد میں آیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث معتبر ہے، مستند ہے، اور سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تیسرا حوالہ تھا جو ہم نے نسائی شریف کا آپ کو پیش کیا۔ اسی سلسلے میں پھر ابو داؤد شریف کا حوالہ حدیث نمبر 4662 4662 4662 نمبر پر حدیث لے کر آئے، اور یہی حدیث لے کر آئے امام ابو داؤد اپنی سنن ابو داؤد شریف کے اندر، اور آپ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اس حدیث کے بارے میں کہ ان ابنی ھذا سید ولعل ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ تو اہل سنت کی وہ کتاب کے احوال جو سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں، ان میں سے 4 کا احوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اسی سلسلے میں کہ یہ حدیث شیعہ حضرات کی کون کون سی کتابوں میں آئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے حوال رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا حوالہ ہے اعلام الورا بعلام الہدا۔ یہ فضل بن حسن الطبرسی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔
فضل بن حسن الطبرسی صاحب جو ہیں صفحہ نمبر 213 اور 218 پر اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ یہی حدیث جو بخاری شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر آئی ہے، انہی حدیثوں کو وہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب اعلام الورا بآلام الہدا کے اندر، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے باب میں، اور کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ کی، حضرت امام حسن کی حضرت امیر معاویہ سے صلح ہوئی ہے، صلح کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اور آج چینلوں پر بیٹھ کر روافظ کی طرف سے انکار کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے دیدہ دلیری ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ صلح بھی نہیں تھی اور بیعت بھی نہیں تھی۔ اور اسی طریقے سے پھر دوسری کتاب شیعہ حضرات کی مطالب السؤول فی مناقب آل رسول کے صفحہ نمبر 227 اور 228 کے اوپر یہی حدیث موجود ہے۔ اس کے مصنف نے یہی حدیثیں نقل کی کہ ان ابنی ھذا سید، کہ بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کس بات کا سردار ہے؟ کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اختلافات اور انتشار جو ہو جائیں گے ان کو ختم کرنے میں یہ صلح کرائے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ امام حسن نے صلح کرائی، اور یہ باتیں شیعہ کتابوں میں، سنی کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، ابن شہر عاشوب کی ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 24 اور 36 کے اوپر انہی احادیث کو ذکر کیا انہوں نے۔ پھر اسی طریقے سے چوتھی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربلی صاحب کی کتاب ہے، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 اور 320 کے اوپر یہی حدیثیں لاتے ہیں امام حسن کی فضیلت کے باب میں۔ امام حسن کی فضیلت کے باب میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، کہ بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ولعل اللہ، شاید کہ اللہ صلح کرا، ان یصلح بہ بین فئتین، ان کے درمیان، دو ٹولیوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، عظیمتین من المسلمین، جو عظمت والی ہیں مسلمانوں میں، فضیلت رکھتی ہیں یہ دونوں جماعتیں، مقام رکھتی ہیں، ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہوا، تاریخ گواہ ہے اس بات پر، شیعہ مورخین خود اپنی کتابوں میں یہ حوالہ جات جو ہم دے رہے ہیں لکھی ہیں انہوں نے، یہ روایت ہے۔ پھر اسی طریقے سے بہار الانوار کا حوالہ ہے، بہار الانوار علامہ مجلسی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور بڑی معتبر اور مستند ترین کتاب ہے۔ امام خمینی جو شیعہ حضرات کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر وہ بہار الانوار پڑھ لیتے ہیں، مطالعہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بہار الانوار کے اندر وہ تمام مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں جو شیعہ مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہار الانوار کی جلد نمبر 43 جلد نمبر، وہ صفحہ نمبر 298 اور 299 کے اوپر یہی حدیثیں نقل کرتے ہیں جو بخاری شریف کے اندر، ترمذی میں، نسائی میں اور ابو داؤد شریف کے اندر آئی ہے کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں، اور کس بات کا سردار ہے؟ کہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب یہ تو ہم نے 5 حوالہ جات شیعہ کتابوں کی دیے، اور یہ ہم نے پنجتن پاک کی نسبت سے دیے، اس لیے دیے کہ شیعہ کتابوں کے متقدمین علماء اور مورخین اپنے اپنی کتابوں میں مختلف مقامات پر باب اور عنوان قائم کرتے ہوئے اسی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، لیکن آج سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر روافظ کی طرف سے کس طریقے سے دیدہ دلیری اور ہٹ دھرمی کے ساتھ جو ہے نا اس صلح کا انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ صلح نہیں تھی۔ میں تو اور بالا تر جملہ کہوں گا، نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صلح بھی نہیں تھی، بیعت نہیں تھی، یہ صلح بھی نہیں تھی، یہ صلح بھی نہیں تھی۔ یہ کلپ آپ سامعات فرمائیں۔ مولا حسن نے بیعت نہیں کی تھی، میرے مولا نے بیعت نہیں کی تھی، یہ بیعت نہیں تھی۔ میں تو اور بالا تر جملہ کہوں گا، یہ صلح بھی نہیں تھی، یہ صلح بھی نہیں تھی، یہ صلح بھی نہیں تھی، یہ صلح بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔